بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواہ الترمذی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر پہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم نے عبارت پڑھی، اللہ سے درگزر اور عافیت مانگو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ، کسی بھی شخص کو ایمان اور یقین کے بعد جو سب سے قیمتی چیز دی گئی ہے وہ عافیت ہے۔ تو بھائی عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت ہی عافیت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عافیت کے متعلق بہت سی دعائیں منقول ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح اور شام پڑھا کرتے تھے، بعض دعائیں صرف صبح کے وقت کی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هذه الکلمات حین یمسی وحین یصبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ کلمات ضرور پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، پھر فرماتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا روزانہ صبح کے وقت پڑھتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو یہ دعا تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو دوستو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور جیسا کہ کل درخواست کی گئی تھی کہ اس عافیت کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کو سوچنا بھی چاہیے کہ اللہ نے کتنے ہی لوگوں کی نسبت ہمیں عافیت نصیب فرمائی ہے، راہ راست دکھایا ہے، اللہ نے صراط مستقیم پہ چلایا ہے، اور کتنے ہی لوگوں کے نسبت اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے بہت ساری چیزوں پر، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی آزمائشوں سے محفوظ فرمایا، خاص طور پہ آج کل جو سیلاب کی صورتحال ہے، اور دیگر بہت سارے لوگ ہم دیکھیں گے وہ خلقت میں ہم سے کمزور ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں تام الخلقت بنایا ہے، ہر چیز کامل اور مکمل دی ہے۔ اس عافیت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔